اسی طرح عمرو بن دینار سے روایت ہے کہ مرنے والا اپنے اہل و عیال کے احوال سے آگاہ رہتا ہے، اسے ان کے نہلانے اور کفنانے کی خبر رہتی ہے اور میت انہیں دیکھتا رہتا ہے۔ مجاہد سے روایت ہے کہ مردہ اپنی اولاد کے نیک اعمال سے قبر میں خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح پرانے زمانے سے اب تک یہ ایک رواج چلا آ رہا ہے کہ قبر میں مردے کو تلقین کی جاتی ہے، کہ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مردہ سنتا ہے اور تلقین سے استفادہ کرتا ہے، ورنہ تلقین بے فائدہ ہو جاتی ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک ضعیف حدیث بھی موجود ہے کہ رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا کہ مردے پر مٹی ڈالنے کے بعد ایک شخص قبر کے سرہانے کھڑا ہو کر صاحب قبر کو اس کا نام اس کی والدہ کی نام کے ساتھ لے کر پکارے، کیونکہ مردہ سنتا ہے مگر جواب نہیں دے سکتا۔ پھر دوسری دفعہ وہ اس کا نام لے کر پکارے تو مردہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا، پھر تیسری دفعہ نام لے کر پکارے گا تو وہ جواب دے گا، لیکن تم اس کا جواب نہ سن پاؤ گے۔ کہے اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، ہماری رہنمائی سے تم فائدہ اٹھاؤ، اور پھر کہیے کہ تم جس اقرار توحید و رسالت پر دنیا سے رخصت ہو کر آئے ہو وہ یاد کرو، یعنی تم کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ تم ذہن میں رکھو، اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ تم اللہ رب العالمین سے، دین اسلام سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے اور قرآن کے رہنما ہونے سے راضی تھے۔ یہ تلقین جب منکر نکیر سنتے ہیں اور مردہ سنتا ہے تو منکر نکیر واپس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ واپس چلیں، اس میت کے پاس ہمیں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، اسے اس کی حجت یاد کراتی گئی ہے اور اس کے درمیان جھگڑنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول آ گیا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی قبر والے کی ماں کا نام یاد نہ ہو تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی صورت میں کہ جب آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ اس مردے کی ماں کا نام کیا ہے تو آپ حوا کا نام لے سکتے ہیں۔ یہ حدیث کو ثابت نہیں، لیکن تمام شہروں میں اور ہر دور میں اس سے انکار نہیں ہوا۔ اور اس کے علاوہ ایک مرتبہ رحمت للعالمین کسی جنازے میں شریک ہوئے، دفن کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اپنے بھائی کی ثابت قدمی کی دعائیں مانگو، کیونکہ اب اس سے سوال ہو رہا ہے۔ ابو داؤد کی سند سے یہ ثابت ہے، اور معلوم ہوا کہ جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ تلقین بھی سنتا ہے۔ یہ بات بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ صاحب قبر واپس ہونے والوں کی قدموں کی چاپ تک کو سن لیتا ہے۔ اور شبیب